ان الذین یکفرون بآیات اللہ، اب ان کی متعدد نافرمانیاں، ایمان نہ لانے والوں کی متعدد بے اعتدالیاں، ایمان نہ لانے والوں کے قبائح، کیا یہ میری تعویل ہے. پنچیر مولانا کہتے ہیں کم خلق چی ایمان نراڑی دا غی پلیتائی سخت جبہ وڑے رضیات لوئی بحر ہو جبہ ضائع کڑا. کم خلق چی ایمان نراڑی دا غی پلیتائی. او توبہ توبہ. ایک وقت کا فخر راضی تشدد کی وجہ سے ضائع ہوا ہے. پنجپیریوں نے تو مطلق ان کو پہچانا ہی نہیں. پورے ملک میں کوئی پنجپیری ان کے پائے کا فہم قرآن نہیں رکھتا. یہی نقطہ یاد رکھنا. اللہ تعالی کے خاص فضل و عنایت سے مولانا کے علوم سے مجھے بے انتہا فائدہ ہے، بہت زیادہ فائدہ. قرآن دانی میں بھی اپنے وقت کے تمام مشائخ قرآن پر وہ فائق تھے، لیکن ان کے ساتھ ان کا جو طریقہ تشدد تھا وہ انتہا کو پہنچ چکا تھا. بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو بغیر حق ناحق. احترازی نہیں ہے، اتفاقی ہے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں توحید کا، من الناس، لوگوں میں سے. قسط کا معنی توحید ہے، یہ تابعین کی تفسیر ہے. انصاف کی بات یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت مان لو. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پس خوشخبری دے ان کو دردناک عذاب کی. یا تو تجرید بشرہم اخبرہم، اور یا یہ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ تو خوش ہو جائے گا قریب. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں حبطت اعمالہم، کہ ضائع ہو گئی ان کی نیکیاں، فی الدنیا والآخرہ، اول دنیا میں اور پھر آخرت میں. وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہوں گے ان کے چھڑانے والے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو دیا گیا ایک حصہ کتاب کا. آسمانی کتاب ایک یہود کو ملی، ایک داؤد علیہ السلام کی قوم کو ملی، ایک عیسائیوں کو ملی. تو چونکہ تین کتابیں مختلف اقوام کو ملی تو اوتوا نصیبا من الکتاب. یدعون الی کتاب اللہ، ان کو دعوت دی جاتی ہے کتاب اللہ کی، یعنی قرآن کی. لیحکم بینہم، کہ فیصلہ ہو جائے ان کا. ثم یتولی فریق منہم، پھر منہ موڑتا ہے ایک گروہ ان میں. وہم معرضون، اور یہ بالکل منہ موڑنے والے. ذالک بأنہم قالوا، یہ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر دن گنتی کے. وہ جو ہمارے بزرگوں نے 7 دن گوسالہ پرستی کی، بس وہی سزا ہے. وغرہم فی دینہم، اور دھوکہ دیا ان کو دین کے بارے میں. ما کانوا یفترون، وہ جو انہوں نے افتراء کیا. اس قسم کے افتراءات، جال سازیاں ان کو دھوکہ دے رہی ہے دین کے بارے میں. یہ جو آغا خانی ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو جتنا زیادہ دولت کمائے اتنا ہی وہ بڑا جنتی. اور داؤدی بھورے، ایک آدمی مرتا ہے یا مر گیا، اس کے رشتہ دار جاتے ہیں، اور داؤدی بوروں کا جو مذہبی آدمی ہوتا ہے اس کو ملا کہتے ہیں، ملا جی. اس کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا بھائی مر گیا اور اس کے لیے جنت کا انتظام کرنا ہے. تو وہ پوچھتا ہے
3 قسم کی جنت ہے، صرف 2 کمرے، برانڈا، اس کے ساتھ ٹہلنے کی جگہ نہیں ہے، فریج ہے، ڈی فریزر نہیں۔ دوسری جنت 3-4 کمرے، اس کے ساتھ لان بھی ہے، اندر فریج رکھا ہوا ہے، باہر ڈی فریزر بھی ہے۔ تیسری جنت بہت بڑی، کراچی سے بھی بڑی، تو وہ پر کہتے ہیں کہ میں 10 لاکھ لایا ہوں، تو کہتے ہیں اس کی تو چھوٹی جنت ملے گی، 2 کمروں والی اور اس کے ساتھ برانڈا، اور بس بعد ٹہلنے کی جو جگہ ہے اس میں یہ نہیں ٹہلے گا۔ تو وہ کہتے ہیں چلو یہی ٹھیک ہے، ہمارے پاس اور پیسے نہیں ہیں، وہ پیسے لے کے رکھ لیتے، پھر خط لکھتے ہیں، بھائی جبریل علیہ السلام، بھائی جبریل یہ بندہ آ رہا ہے، یہ اچھا بندہ ہے، لیکن اس کو ہم نے یہ 2 کمروں والا مکان دیا ہے، اور یہ جو باہر لان ہے اس میں ٹہلنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ پیسے کم ہیں، باقی کھانا دونوں ٹائم کھائے گا، اس کو فروٹ، اچار، مربع سب چیزیں دیں گے، اس کا خیال رکھنا۔ نیچے اپنے دستخط کر کے مور لگا لیتا ہے اور اس کو وہ دے دیتا ہے، اور وہ کاغذ وہ اس کفن میں مردے کے سرانے رکھ لیتا ہے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، دھوکہ دیا ان کو دین کے بارے میں جو یہ گڑھتے تھے۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اچھے عقیدے اور عمل کے نتیجے میں اللہ تعالی قبر سے لے کر اخیر تک احسان فرمائے گا۔ احمد رضا خان بریلوی نے مرنے سے پہلے جو وصیت کی ہے، جو بریلویوں کے ہاں وصایا شریف کے نام سے معروف ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ایصال ثواب میں برف کا خانہ ساز بھی دے، برف کا خانہ ساز۔ برف کا خانہ ساز اس کو کہتے ہیں جیسے وہ دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ ایک لکڑی ہوتی ہے، اس کے اندر چھری لگی ہوتی ہے، اس کے اوپر برف رگڑ لیتے ہیں تو نیچے پسا ہوا نکل آتا ہے، تو اس میں وہ شربت ڈال لیتے ہیں اور بچے کو دے دیتے ہیں چونی لے کر۔ یہ ہے برف کا خانہ ساز۔ زمونږ د جہانگیری پختو کې ورته موږ دغدغ وایو، اور نور پختانو ورته کشکشو وایي، اور اردو میں اس کو شاید گول گنڈا کہتے ہیں۔ یہ گول گنڈے کو برف کا خانہ ساز کہتے ہیں۔ تو یہ اس نے وصیت میں 2 دفعہ لکھوایا۔ تو جو آدمی لکھ رہا تھا حسنین رضا خان، اس نے کہا اعلی حضرت یہ تو 1 دفعہ ہو گیا، کہ یہ 2 دفعہ لکھو، سب سے پہلے میرے رب مجھے یہی دے گا، یہ کشکشو دغدغ مجھے خدا دے گا۔ جہنم کی بڑاس لگی تھی، پیاس شدید تھی، پوری عمر بدعات میں گزاری تھی، اور توحید و سنت کا مقابلہ کر رہے تھے۔ آگے کا تماشا سن لو کہ جب جنازہ جا رہا تھا قبرستان، تو ایک آدمی کٹورے میں کشکشو، وہ دغدغ گول گنڈا لے کے آیا، برف اور اس کے اوپر میٹھی شربت، اور اس کو اسی طرح خان صاحب بریلوی کے کفن میں ان کے سینے پہ رکھ لیے گئے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اندازہ لگاؤ کہ پورے جنازے میں کوئی عالم نہیں، کوئی فقیہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام الاثر مولانا انور شاہ کا جنازہ تھا، آپ سن لیں، علماء موجود ہیں۔ امام الاثر مولانا انور شاہ کا جنازہ تھا، اور اطلاع آئی کہ لاہور سے ظفر علی خان صاحب بذریعہ کار روانہ ہو چکے ہیں، اور وہ 1.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند
مولانا حسین احمد نے کہا کہ ظفر علی خان کی وجہ سے حضرت شاہ صاحب کو دیر کیوں کرا رہا ہے؟ ظفر علی خان آئے یا نہ آئے، شاہ صاحب کو کیا سزا مل رہی؟ بس مجال نہیں تھا علماء میں، سب نے جنازہ اٹھایا، فوراً قبر میں اتارا۔ حضرت نے فرمایا ظفر علی خانوں کی وجہ سے حضرت اقدس شاہ صاحب کو کیوں دیر کرائی جا رہی؟ یہ کوئی علم ہے؟ سارا دیوبند موجود، سارا ہندوستان موجود تھا، شیخ الاسلام ہے، وہ حضرت شاہ صاحب کو جانتے تھے۔ واضح رہے کہ دونوں دورے حدیث اکٹھے کر چکے ہیں۔ 1314 ہجری شاہ صاحب کا بھی یہی سال ہے دورے کا، اور مولانا حسین احمد صاحب کا بھی مفتی کی بیعت اللہ، یہ تینوں ایک سال کے۔ وغرہم فی دینہم، دھوکہ دیا ان کتابیوں کو دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون، جو یہ جھوٹ گڑتے تھے۔ فکیف اذا جمعناہم، کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اکٹھے کریں گے، لیوم، اس دن میں لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ووفیت کل نفس ما کسبت، پورا دیا جائے گا ہر انسان کو جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ قل اللہم مالک الملک، آپ فرمائیے اے اللہ شہنشاہ مطلق، تؤتی الملک، آپ دیتے ہیں سلطنت، من تشاء، جس کو چاہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور چھینتے ہیں سلطنت جس سے چاہے، وتعز من تشاء، آپ عزت دیتے جس کو چاہے، وتذل من تشاء، اور ذلت دیتے جس کو چاہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ کی عظمت، اللہ کی وحدانیت اور الوہیت مطلقہ کا بیان ہے کہ اختیارات عزت و ذلت کے، تخت و تاج دینے کے اور لینے کے صرف اللہ کو ہے۔ اللہ۔ ترکیہ کے اندر ایک اجلاس تھا ملوک و سلاطین کا، اور اس میں عرب و عجم کے فقراء اور مساکین جمع تھے۔ اس وقت علماء اور بزرگوں کو فقراء و مساکین کہتے تھے، شان تھی۔ ایک شہزادہ خدمت میں کچھ غلام لگے ہوئے تھے۔ ایک غلام مشروبات کا دور چلا رہا تھا اور رو رہا تھا۔ ایک فقیر نے، درویش نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ غلام خوبصورت ہوتے تھے تو ان کو کہتے ہیں سرخا، سرخا، کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا عمر بھر لوگوں کو خدمت کرتے ہیں، ہماری کیا زندگی ہے۔ وہ نیک وقت تھا، مبارک گڑی تھی، وہ فقیر و درویش جوش میں آیا۔ اس نے کہا تو اگر سلطان بنا تو کیا کرے؟ کہا انصاف کروں گا۔ کہا کہ ایسا تو نہیں کہ ہم فقیروں کو بھول جائیں؟ کہا کہ نہیں، توبہ کبھی بھی نہیں۔ کہا یا اللہ مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے اس غلام کو تو دنیا میں سلطنت کا مزہ چکھا دے۔ ایسے کامل ہندوستان کی سلطنت مل گئی، اور اس نے لوگوں کے کہنے میں آ کر فقیر اور
مسکین اور درویشوں کے خلاف ڈنڈا اٹھا دیا۔ یہ کچھ زیادتیاں بھی کرتے ہیں، قوالیاں کرتے ہیں، تعظیمی سجدے کرتے ہیں، تو سلطان کو غصہ دلا دیا گیا۔ اس فقیر کو پتہ چلا کہ وہ غلام ہندوستان کا حکمران بنا ہے اور ڈنڈا سوٹا چلا رہا ہے۔ جیسے ہمارے مزلل صاحب نے پہلے کہا، اوہ طالب علم اور مدرسے یہ تو این جی اوز ہے، 8 لاکھ بچے کو بغیر کسی فیس کے بورڈنگ اور تعلیم دے رہے ہیں، اور پھر پہلے کہتا تھا واہ افغانیوں پر بش کے الزامات ثابت ہی نہیں ہیں، اس کے بیانات ہیں، اور کشمیر میں آزادی کی تحریک ہے، اور جہاد میں اور دہشت گردی میں بڑا فرق ہے۔ اب کہتے ہیں کوئی فرق نہیں، سب ہے۔ اسی طرح لوگ بدل جاتے ہیں۔ دیکھی جو بے رخی تو حیرت ہوئی مجھے، دنیا تو بے وفا تھی مگر تجھ کو کیا ہوا۔ چنانچہ وہ درویش ترکی سے ہندوستان آیا، اور جس دن فقراء و مساکین و درویشوں کو جمع کر کے بادشاہ نے ان کو سزا دینی تھی، وہ آگے آ کے بیٹھ گیا اور بادشاہ کو کہا، او بے شرم بے حیا نالائق آدمی، تو خدا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھول گیا؟ تم نے مجھے نہیں کہا تھا فلاں شاہ کے دربار میں آنسوؤں سے روتے ہوئے کہ اگر مجھے سلطنت ملی تو میں انصاف کروں گا، درویشوں کو، مسکینوں کو اور فقراء کو اذیت پہنچانا کس مذہب میں جائز؟ بادشاہ نے جو ایسا دیکھا وہی درویش تھا، کہ حضرت معافی چاہتا ہوں، اور اس بادشاہ کا نام ہے سلطان شمس الدین التمش، اور اس کے بعد الی الموت تکبیری اولا ان سے فوت نہیں ہوئی، اجنبی عورت کو نہیں دیکھا، اور کبھی بھی ان سے تحیت المسجد فوت نہ ہو سکی، بڑے اہتمام کے ساتھ دین کے مطیع ہو گئے۔ قل اللہم مالک الملک، آپ فرمائیے اے اللہ بادشاہوں کے بادشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ کو کہتے ہیں شاہان شاہ۔ مالک الملک کا ترجمہ بخاری جلد 2 صفحہ 916 پر ہے، بخاری جلد 2 صفحہ 916، تفسیرہ شاہان شاہ۔ باب ہے باب ابغض الاسماء الی اللہ تعالی، اللہ کے ہاں ناپسندیدہ نام کہ مخلوق کو شہنشاہ کا ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخنى الاسماء یوم القیامہ عند اللہ رجل تسمى ملک الاملاک۔ اخنى الاسماء یوم القیامہ عند اللہ رجل تسمى ملک الاملاک، بخاری جلد 2 صفحہ 916۔ احمد رضا خان پیغمبر کو کہتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھنا۔ کعبے کا کعبہ کہنا بھی غلط ہے، حضرت بھی نماز میں کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، اور آپ کعبے کو مدینہ میں یاد کر کے آنسوؤں سے روتے تھے۔ بے احتیاطی کرتے ہیں لوگ۔ ایک شاعر کہتا ہے، اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یوں لگا، اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یوں لگا، کعبہ جھکا ہوا ہے مدینے کا سامنے۔ یہ سب بے احتیاطی کے اشعار ہیں۔ شعر میں احتیاط ہو تو وہ ثواب ہے، ورنہ ذلت اور عذاب ہے۔
طالب علم ایک نقطہ سمجھ لو، امام بخاری امام اہل سنت ہے، اور انہوں نے باب قائم کیا ہے حدیث کے پیش نظر کہ کسی مخلوق کو شہنشاہ کہے تو یہ اس کی توہین ہے، تو پیغمبر کو جو شہنشاہ کہا ہے یہ پیغمبر کی توہین ہے یا نہیں؟ اس سے بھی پتہ چلا کہ احمد رضا خان بریلوی نے دور حدیث نہیں کیا ہے، ان کے دور حدیث کے کوئی استاد معلوم نہیں، مشکات تک کتابیں پڑھی ہے اور دورے سے رہ گئے، تمام کاموں میں جو کمزوری ہے اس کی بنیادی وجہ ہے، اس لیے بریلوی ان کے نام کے ساتھ لگاتے ہیں فاضل بریلوی۔ آپ نے کبھی کہا ہے کہ فاضل مولانا سندیار، یا آپ نے کبھی یہ کہا ہے کہ مولانا سلیم اللہ خان فاضل؟ کیوں نہیں کہتے؟ یہ فاضل ہے تو کیوں کہے؟ وہ چونکہ فاضل نہیں ہے اس لیے لگانا پڑ رہا ہے تاکہ بزور بتکلف فاضل بن جائے۔ آپ فرمائیے اے اللہ، شہنشاہ مطلق آپ ہی دیتے ہیں راج جس کو چاہے اور لے لیتے ہیں جس سے چاہے، آپ ہی عزت دیتے جس کو چاہے اور ذلت دیتے جس کو چاہے، بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ میں خیر و شر، انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار، آپ داخل کرتے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں۔ کبھی رات بڑھتی ہے دن گھٹتا ہے، کبھی دن بڑھتا ہے رات گھٹتی ہے۔ وتخرج الحی من المیت، اور نکالتے ہیں زندے کو مردے سے، انڈا مردہ ہے چوزا زندہ ہے۔ وتخرج المیت من الحی، اور آپ نکالتے ہیں مردے کو زندہ سے، زندی مرغی سے مردہ انڈا۔ تخرج الحی من المیت، آپ نکالتے ہیں زندے کو مردے سے۔ آزر کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوا، وتخرج المیت من الحی، نوح علیہ السلام کے گھر میں کنان کافر پیدا ہوا، وترزق من تشاء بغیر حساب، روزی دیتے ہیں جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے۔ اللہ بعضوں کا رزق بہت وسیع ہوتا ہے، دنیا کی ضروریات بہت ہی فراوانی کے ساتھ ملتی ہے، اور بعضوں کا رزق بہت تنگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ رزق فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ اعمال ہے، اللہ کی طرف سے امتحان۔ کبھی کسی کو خوب دے کر پوچھتا ہے کیسے عمل کر رہا ہے، کبھی کسی کو تنگ کر کے دیکھتے ہیں، اللہ تو شکر صبر کرتے ہو یا نہیں۔ خوب دے کر شکر مانگتا ہے، تھوڑا دے کر صبر مانگتا ہے۔ اللہ اللہ۔ پنجاب کے راستے میں بائی روڈ ہم جا رہے تھے، ایک جگہ 15-20 طلباء تندور پر روٹیاں لگا رہے تھے، ایک کنڈے میں آٹا رکھا ہوا تھا، روٹیاں باندھے ہوئے طلباء اور روٹیاں لگا رہے ہیں۔ ہم نے وہاں گاڑی روکی، درخت کے نیچے کھڑی تھی، ان کے پاس گئے، ہم نے کہا روٹی کس چیز کے ساتھ کھاؤ گے؟ سالن کیا ہے؟ سالن تو نہیں ہے۔ یا اللہ، ہم نے گاؤں میں کسی کو بھیجا ہے مٹھا لینے کے لیے، مٹھے کو پنجابی میں یہ لوگ لسی کہتے ہیں، یا چھاچھ، اگر لے آیا تو اس کے ساتھ کھائیں گے، ورنہ ویسے روٹی کھا کے پانی پی لیں گے۔ سندھ میں ایک بڑے عالم تھے، نام لینا ٹھیک نہیں ہے، ہم اچانک وہاں پہنچ گئے دن کے 12 بجے، وہاں کا کوئی فون نمبر ہمارے پاس نہیں تھا، اور مجھے ان سے ایک مسئلے میں مشاورت کرنی تھی۔
بڑے عالم تھے. 12 ساڑھے 12 بجے ہم وہاں پہنچے. دیکھا ملے. تیرے آنے کی تو خوشی ہوئی لیکن ڈر بھی لگا کھلاؤں گا کدھر سے. یہاں تو کوئی ہوٹل بھی نہیں ہے, میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے. پہلے سے بتا دیتے نا میں انتظام کرتا. صاف لوگ ہیں, سچے. میں نے کہا حضرت ہم کھانا ساتھ لائے, بس ہمیں ایک کمرہ چاہیے جس میں چٹائی بچھی ہوئی, برتن بھی اپنے لائے. کیا کھانا لائے ہو؟ میں نے کہا بریانی ہے, مرغ روسٹ ہے, میرے لیے بھی بھیج دو. ماشاء اللہ منصور میں بھی یاد آ گئے, میرے لیے بھیج دو نا, میں نے بھی نہیں کھایا. ہم نے ٹرے بھر کے سب سے پہلے حضرت کو بھیجا, سب چیزیں دیکھی. الحمدللہ. اللہ اکبر. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے, اس کا نام تھا عبد الحکم. بہت متمول تھا. ایک دفعہ امام شافعی ان کے ہاں مہمان ہو گئے. انہوں نے اپنے باورچی کو ایک کاغذ لکھ کے دیا کہ یہ تمام کھانے, یہ تمام قسم کے سالن, یہ تمام قسم کی چپاتی اور روٹیاں, یہ سب پلاؤ بریانیاں, یہ تیار کر لو. میرے استاد و شیخ آئے, اس زمانے کا مجتہد, اللہ کا نیک بندہ ہے. وہ آئے, ہمارے گھر خدا کی قدرت ہے. کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا, اور میرے گھر جو تیرے قدم چلے اور میرے ساتھ شمس و قمر چلے. کبھی کہتے ہیں ہم نشی میرے جب ایام بھلے آئیں گے, اور بن بلائے میرے گھر آپ چلے آئے. امام شافعی نے دیکھا کہ وہ جا رہا ہے سامان خریدنے. امام شافعی نے اس سے کاغذ لیا, فزاد فیہ لونن او لونین, ایک یا دو کھانے اور بڑھائے کہ یہ بھی پکو. سبحان اللہ. تکلف بزرگوں میں نہیں ہوتا. امام الاثر مولانا انور شاہ نے اس واقعے کو شرح بخاری میں لکھ کے آگے لکھتے ہیں, ابن عبد الحکم کو جو پتہ چلا کہ حضرت امام شافعی نے اس میں 2 کھانے اور بڑھائے, اتنے خوش ہو گئے کہ اس خوشی میں 1000 غلام آزاد کر دیے. 1000 غلاموں سے کہا تم آزاد ہو. میرے استاد نے میرے گھر آ کر کھانے کی خواہش کی. اللہ اللہ. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب, اور آپ روزی دیتے جس کو چاہیں بغیر حساب کتاب کے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین, نہ بنائے مسلمان کافروں کو اپنے دوست مسلمانوں کے علاوہ. ومن يفعل ذلك, جو ایسا کرے گا, فلیس من اللہ فی شیء, پس نہیں ہوگا اللہ سے وہ کسی چیز میں, الا ان تتقوا منهم تقا, مگر یہ کہ ڈرے ہو ان سے بچنے کے لیے. تتقوا تقاتن, تتقوا تقاتن, بچتے ہو بچ کر, تو جان بچانے کے لیے, عزت بچانے کے لیے بعض لوگوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے. ضرورت کیا ہے شیر سے پنجہ لینے کی؟ ہر کے با فولاد و پنجہ, پتہ نہیں کیا کر دو, سعدی سیمین خدرا رنج کر. جو شخص اپنے سے زیادہ طاقتور سے پنجہ لڑائے گا تو اپنے مبارک اور نازنین ہاتھوں کو زخمی کرا دے. دیکھ کے قدم رکھو. روافض نے کہا ہے کہ یہ تقاتن نہیں ہے, یہ تقیتن ہے. الا ان تتقوا منهم تقا,
لیکن قراءات میں سے ایک قراءت بھی تقیہ کی نہیں، سب تقات کی، کیونکہ تقیہ ان کا وہ جعلی ہے۔ مصدر آ سکتا ہے اتقا یتقی سے، تتقون سے، تقاتن کی طرح تقیتن بھی آ سکتا ہے، جس طرح وجدن اور وجدانن آتا ہے، مگر وہ معروف ہے۔ اور اگر معروف ہو بھی تو جس تقیے کا تصور ان کے ہاں ہے وہ غیر اسلامی ہے۔ والمسألة مبسوطة في محلها، ومن جاء التفصيل والتدليل فليراجع إلى تحفة اثنا عشرية لشاب عبد العزيز أو الآيات البينات لمهدي حسن خان محسن الملك أو كتب التونسي أو إلى كتب قيمة للقاضي مظہر حسین الچکوالی۔ ان بزرگوں نے اس میدان میں بڑا کام کیا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اور ڈراتے اللہ تم کو اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف پلٹو گے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء سے طالب علموں ایک بات تو یہ کہ کفار مذہبی رہنما یا مذہبی دوست نہیں بن سکتے، دین میں ان سے مشاورت اور ان کے رہنمائی منع ہے، اور دنیا کے معاملات میں جواز ہے۔ تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہم ہر ایک سے، ہم کبھی ضرورت پیش آتی ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم، آپ فرمائیے اگر چھپا لو وہ جو تمہارے دلوں میں ہے، او تبدو یا ظاہر کرو، یعلم اللہ، اللہ اس کو جانتے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ آسمان و جو کچھ زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت، جس دن پائے گا ہر انسان جو اس نے عمل کیا، من خیر، بھلے میں سے، محضرا، موجود، محضرا حاضر کیا ہوا، موجود، وما عملت من سوء، اور جو اس نے عمل کیا برا، اچھائی بھی موجود ہوگی برائی بھی، تودو، خواہش کرے گا، لو ان بینہا و بینہ، اے کاش کے ہوتا اس نفس اور اس چیز میں امدم بعیدہ، فاصلہ بڑا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، ڈراتے تم کو اللہ اپنی ذات سے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ خوب نرمی فرماتے بندوں کے ساتھ۔ یہ سب ردود ہے نصارہ نجران پر کہ ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کرو، ہمیں کفار کی دینی رہنمائی کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے اموال و سلطنت کو عارضی سمجھتے ہیں،